انجینئر مرزا کے نعرے کی انجینئرنگ۔ آج ہم اس کے نعرے کے متعلق انجینئرنگ کریں گے، اس کو ایک ایک جملے پر گفتگو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا مکار فراڈیا جو شخص ہے وہ آپ کو کس طرح دھوکے میں رکھتا ہے اور عوام کے ساتھ کس طرح دھوکہ کرتا ہے۔ دوستوں کا بہت شکریہ۔ آپ اس میں میسج بھی کر سکتے ہیں، سلام بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے انجینئر مرزا کے نعرے کی انجینئرنگ۔ یہ جو نعرہ لگتا ہے بلکہ اپنے ماننے والوں کو پاگل کرتا ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اس پر آج ہماری گفتگو ہوگی کہ کیا یہ نعرہ حقیقت پر مبنی ہے یا صرف دھوکہ ہے۔ ایک ایک پارٹ پر ہم گفتگو کریں گے تسلی کے ساتھ، سنیے گا اینڈ تک۔ نہ میں وابی، کہتا میں وابی نہیں ہوں، یعنی وہابی۔ وابی اسے کہتے ہیں وہابی جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، انہیں وہابی کہتے ہیں۔ جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے نظریات پر چلتے ہیں انہیں وہابی کہتے ہیں۔ یہ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ وہابی کسے کہتے ہیں، لیکن کہتا میں وہابی نہیں ہوں۔ اور دوسری طرف کہتا ہے، میرے اس چینل علی نواز آن لائن پر ویڈیو نمبر ہے 684، اس میں میں نے دکھایا ہے، کہتا ہے کہ میں محمد بن عبد الوہاب نجدی کو مجدد مانتا ہوں، امام مانتا ہوں۔ تو اسے تو وہابی کہتے ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں کہ کس طرح جھوٹ بول رہا ہے۔ وہابی اسے کہتے ہیں جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کو اپنا امام مانے، مجدد مانے، اسے وہابی کہتے ہیں۔ تو یہ کہتا میں وہابی نہیں ہوں، اور دوسری طرف کہتا ہے کہ میں محمد بن عبد الوہاب نجدی کو مجدد مانتا ہوں۔ میرے اسی چینل پر ویڈیو ہے 684۔ تو یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے عوام کے ساتھ، میں وہابی نہیں ہوں۔ اور اگلا جھوٹ دیکھیں کس طرح دھوکا۔ اگلا جھوٹ یہ کہ جی وہابی اسے کہتے ہیں جو قرآن و حدیث کی بات کرے، اسے وہابی یہ کہہ دیتے ہیں اور اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ بھائی نہیں، وہابی محمد بن عبد الوہاب نجدی کی طرف منسوب جو قوم ہے، جو فرقہ ہے، اسے وہابی کہتے ہیں۔ بعد میں وہابیوں نے اپنا نام جو ہے وہ اہل حدیث کیا، یعنی پہلے یہ وہابی تھے، مشہور تھے، اس کے بعد جب ان پر زیادہ طعن و تشنیع ہونے لگی، ان پر تنقید ہونے لگی، تو انہوں نے انگریزوں سے نام جو لیا وہ ہے اہل حدیث، غیر مقلدین، انہیں وہابی کہتے ہیں اور ان کے بڑے مانتے ہیں کہ ہم وہابی ہیں۔ تو وہابی اسے کہتے ہیں جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کو اپنا پیشوا مانتا ہے۔ تو یہ تو کہتا ہے میرا وہ مجدد ہے، تو یہ اس کا جھوٹ نکلا کہ میں وہابی نہیں ہوں، یہ وہابی ہے، اس لیے کہ یہ کہتا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی جو ہے یہ مجدد تھا۔ یہ میرا ویڈیو ہے میرے چینل پر علی نواز آن لائن پر 684 نمبر ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کہتا ہے کہ میں محمد بن عبد الوہاب نجدی کو جو ہے وہ مجدد مانتا ہوں۔ اس میں جھوٹ بولتا ہے اہل سنت پر اور بخاری شریف پر، اس پر بھی میری ایک ویڈیو ہے، علماء احناف اور صحیح بخاری۔ اچھا، یہ تو پہلا اس کا پارٹ جھوٹ نکلا کہ نام وابی، تو یہ وہابی بھی ہے۔ اور یہ دوسرا جھوٹ اس کا یہ نکلا کہ وہابی اسے کہتے ہیں جو قرآن حدیث کی بات کرے۔ جتنے بھی مسالک کے سب قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، جس سے مسلمان سے پوچھو، جتنے مسالک ہیں فرقے وہ سب کہتے ہیں ہم قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، تو پھر تو سارے وہابی ہوئے؟ نہیں، وہابی وہ جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کو اپنا پیشوا مانتے ہیں اسے کہتے ہیں وہابی۔ تو یہ اس کا جھوٹ نکلا کہ میں وہابی نہیں ہوں، اور خود ان کو اپنا مجدد بھی مان رہا ہے اور پیشوا بھی مان رہا ہے۔ تو نام وابی جھوٹ، اس کا پہلا ہی جو جملے کا فکر ہے وہ کیا نکلا، وہ جھوٹ نکلا۔ اور نام بابی، یعنی کہ میں بابوں کو ماننے والا نہیں ہوں، اولیاء کرام کو ماننے والا نہیں ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید آپ اٹھائیے، پہلی سورت سورہ فاتحہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس طرح آپ نے دعا مانگنی، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا۔
اب وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ سورہ نساء آیت نمبر 69 میں اللہ فرماتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سورہ نساء آیت نمبر 79 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون ہیں؟ نبی ہیں، النبیین والصدیقین والشہداء، اور شہداء والصالحین، نیک لوگ، وحسن اولئک رفیقا، ان کی سنگت بہت اچھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان نیک لوگوں کی سنگت بہت اچھی ہے، یہ بہت اچھے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں نے ان پر انعام کیا۔ وہ آخر میں کیا؟ والصالحین، انہیں ہم صالح نیک کہتے ہیں۔ سورہ یونس میں اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو یہ وہ اللہ کے پیارے ہیں، نہ انہیں خوف ہے، نہ غم ہے، نہ دکھ ہے، ان کے لیے خوشیاں ہیں، خوشخبریاں ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کے پیارے جن کی یہ توہین کرتا ہے کہ میں بابی نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے راستے پر چلو، نبیوں کے راستے پر، صدیقین کے راستے پر، شہداء کے راستے پر اور صالحین کے راستے پر، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ جب نبی کا راستہ آ گیا تو ان کی ضرورت کیا تھی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ جب آگے نا اللہ نے انعام کیا نبیوں پر، انہی کے راستے پر چلنا ہے، تو پھر صدیقین، شہداء، صالحین، تو اس کا مطلب اگر آپ سمجھیں یہ کہ نبی علیہ السلام موجود تھے، ایک ان کے سامنے ایک پکچر تھی، صحابہ کے سامنے، انہوں نے دیکھا، تو اس طرح دوسرے جو لوگ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ایک تعلیم ہے، ایک پریکٹیکل ہے، تھیوری اور پریکٹیکل۔ تھیوری تو ہے، حدیثیں ہیں، لیکن جو پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں، اس پر عمل کر کے دکھاتے ہیں، وہ ہے صالحین، اولیاء۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ان کا راستہ اچھا ہے، وہ کرتے ہیں جو قرآن و حدیث میں ہوتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ وہ دکھاتے ہیں، عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ جیسے ہمارے زمانے میں مولانا الیاس قادری صاحب نے، اللہ کے پیارے، اللہ کے ولی، کر کے دکھایا کہ آپ نے امامہ باندھنا ہے۔ اب لاکھوں لوگ امامہ باندھ رہے ہیں، آپ دیکھ لیں۔ پہلے اب آپ 5 سال 10 سال آپ پہلے چلے جائیں نا، تو امامہ صرف ایک علماء باندھتے تھے، اور علماء بھی نماز پڑھی اور منبر پر امامہ رکھ لیا اور نکل گئے۔ اس اللہ کے بندے نے نبی علیہ السلام کی سنت کو اتنا عام کیا کہ ہر بچہ بچہ امامہ پہن رہا ہے، گلیوں میں لوگ امامے پہن رہے ہیں، مطلب عام عوام امامے پہن رہے ہیں۔ کتنا ثواب اس نیک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا کہ اس نے جو ایک بہترین سنت تھی اس کو اس طرح عام کیا۔ اب ہم جب بچوں کو امامہ پہناتے بہت اچھے لگتے ہیں، جب محافل ہوتی ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو بچوں کو ہم امامہ پہناتے ہیں، بچے بہت خوش ہوتے ہیں، اچھے لگتے ہیں۔ تو یہ وہ ہیں، ان کے راستے پر چلنے کا مقصد یہ کہ ان کو دیکھو، ان کی سنگت میں رہو، ان کے ساتھ رہو، یہ کیا کریں گے؟ پھر تمہیں اسی رنگ میں رنگ دیں گے۔ دیکھ لیں آپ مدری چینل، آپ رات کو دیکھیں، لاکھوں لوگ امامے باندھے ہوئے ہیں، داڑھیاں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس اللہ کے ولی کا ایک فیض ہے۔ تو یہ کہتا ہے میں بابی نہیں ہوں، یعنی کہ اولیاء کرام کو ماننے والا نہیں ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف حدیث نمبر 6502، فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ یہ دیکھ لیں آپ، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، کہ جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو یہ تو کس طرح زبان استعمال کرتا ہے اولیاء کرام کے خلاف، کس طرح زبان استعمال کرتا ہے۔ آپ نے میرے چینل پہ دیکھا ہوگا، میں دکھاتے رہتا ہوں، جو زبان استعمال کرتا ہے یہ گھٹیا ترین۔ تو یہ بغض ہے، اولیاء کرام سے کیا ہے؟ بغض ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرے اعلان جنگ ہے۔ تو ہم آپ کو بار بار اس کے فتنے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ جو اس کے سننے والے غور کریں، آپ کو تباہی بربادی میں لے جائے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولیوں سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو یہ عداوت والا نعرہ ہے، میں بابی نہیں ہوں، یعنی اولیاء کرام کو نہیں ماننے والا، اللہ کے پیاروں کو میں نہیں ماننے والا، اس کا یہ نعرہ، یہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، اور لوگوں کے دلوں میں یہ بغض ڈال رہا ہے اولیاء کرام کا۔ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دعوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اور ولی کون ہے؟ ہم بھی یہ بھی ذرا دیکھ لیں۔ یہ ڈھونگ چاہتے ہیں، کوئی نشہ کر رہا ہے، جس نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، جو ہے وہ سوٹے لگا رہا ہے، وہ ولی نہیں۔ ولی یہ ہیں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ وہ بندے جو فرائض مکمل کرتے ہیں، پھر نوافل کی کثرت کرتے ہیں، اور یہاں تک میں انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ میں ان کی سماعت ہوتا ہوں، میں ان کی بصارت بن جاتا ہوں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ اگر وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں انہیں دیتا ہوں۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی۔ یہ ہم ان کو نہیں مانتے جو مطلب آدھے ننگے ہیں اور آدھے جو حالات ہیں، وہ نہیں ولی۔
ولی وہ جو شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ سامنے مثال ہے مولانا الیاس قادری صاحب کی، کس طرح لوگوں کو سیدھے راستے پہ لگایا، کس طرح شریعت کے پابند بنایا۔ انہی کا فیض ہم بھی ہیں الحمدللہ، امامہ باندھا ہوا ہے، ان کے مرید ہوں میں ان کا الحمدللہ۔ داڑھی اور یہ طریقہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کروڑا جزا عطا فرمائے، رحمتیں اور ثواب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے ولی سے عداوت رکھے اسے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو یہ عداوت رکھ رہا، یہ نعرہ عداوت پر مبنی ہے، یہ قرآن کے خلاف نعرہ نام بابی، یہ حدیث کے خلاف نعرہ نام بابی۔ یہ دیکھ لیں آپ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، روایت بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی، حدیث سے کچھ اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اب یہ اعلان جنگ والا نعرہ کا نام ہے بابی، یعنی اولیاء کرام کو ماننے والا نہیں۔ اچھا جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ گستاخی کرتے تم اولیاء کرام کی، تم اولیاء کرام کو نہیں مانتے، تو آگے ایک سوال کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ سوال یہ کرتے ہیں دیکھیں جی ہم کن کے ولیوں کو مانیں؟ سنیوں کے ولیوں کو مانیں، دیوبندیوں کے ولیوں کو مانیں، اہل حدیث کے ولیوں کو مانیں؟ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ یہ بھی تو کہتے ہیں، یہ میں نے بھی اپنے ویڈیوز میں دکھایا ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ 1857 سے پہلے کوئی دیوبندی نہیں تھا، کوئی بریلوی نہیں تھا، اگر اس سے پہلے کوئی مسلمان دیکھنے ہیں تو ہم جیسے ہیں۔ یہ مرزا جہلمی کہتا ہے اپنے ویڈیوز میں، آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، 664 نمبر ویڈیو، اس کے 70 جھوٹ اس میں نے دکھایا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ جو 1857 سے پہلے کوئی بریلوی نہیں تھا اور کوئی دیوبندی نہیں تھا، یہ مدرسے بعد میں بنے ہیں، تو اس سے پہلے اگر مسلمان دیکھنے ہو تو ہم جیسے دیکھ لیں۔ تو ہم کہتے ہیں آپ 1857 سے پہلے آپ کہتے ہیں ہم جیسے تھے نا، وہ آپ ہی کی قوم کے تھے، آپ کہتے تو ان کو مان لو نا۔ داتا رحمۃ اللہ علیہ 1857 سے پہلے تھے، بابا فرید الدین گنج شکر 1857 سے پہلے سے، اور حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 1857 سے پہلے کے ہیں۔ اس کو وہابی بھی مانتے، دیوبندی سنی سب مانتے، ان کی گستاخی کیوں کرتے ہو؟ جتنے اولیاء کرام ہیں یہ 1857 سے پہلے ہیں، ان کی گستاخی کیوں کرتے ہو؟ یہ صرف جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم کون سے ولیوں کو مانے، کون سے بزرگوں کو مانے؟ میرے بھائی یہ جو فرقہ ہے انجینئرنگ فرقہ، یہ مبنی ہے گستاخ اولیاء پر، گستاخ صحابہ پر، اور یہ اللہ کے پیاروں کی گستاخیاں کر کے آگے بڑھتا ہے۔ اس کے جتنے ماننے والے ہیں نا، اس کی وہی ٹون ہوگی، وہی زبان ہوگی۔ جس طرح نام وابی، نام بابی یہ جملہ قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ تو ان سے محبت کرتا ہے، پیاروں سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی محبت کرتے ہیں، قرآن اللہ ان کی صفت بیان فرماتا ہے کہ انہیں کوئی خوف نہیں، انہیں کوئی غم نہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کی صفت بیان کی ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے اللہ جب جس سے محبت فرماتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کر رہا ہوں، تو بھی اس سے کر۔ پھر جبرائیل آ کے آسمان میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اس کی محبت دنیا والے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، وہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ آج دیکھ لیں ہزاروں سال گزر گئے، شیخ عبد القادر جیلانی کی مائیں بہنیں جو پتہ ہی نہیں انہیں، لیکن وہ مانتی ہیں، یاد کرتی، مسلمان یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے اور یہ تعلیم دیتا ہے کہ ان سے محبت کرنی ہے۔ تو نام بابی یہ نعرہ گستاخی پر مبنی ہے اور یہ اولیاء کرام کے بغض پر مبنی ہے۔ تو جو اولیاء کرام سے بغض رکھے گا، اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، 6502 نمبر حدیث ہے، جس نے اللہ فرماتا ہے میں نے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرے اعلان جنگ ہے۔ ہم صرف نصیحت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں ان دوستوں سے جو اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ انہیں غور کرنا چاہیے کہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ جس طرح یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی گستاخی کرتا ہے، آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ آپ کے دلوں میں گستاخی وہ سمو جائے گی، آپ کے دلوں میں نفرت آئے گی، اور پھر آپ بار بار اولیاء کرام کی گستاخی کریں گے، پھر آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اچھا نام بابی یہاں بھی جھوٹ بولتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ جو بابے ہیں نا بخاری مسلم، ان کو میں مانتا ہوں۔ تو آپ تو کہتے ہیں میں نام بابی، پھر کہتے ہیں ان کو مانتا ہوں، یعنی بخاری مسلم کو اگر نہیں مانے گا تو اس کی جو روٹی بند ہو جائے گی۔ اس کا طریقہ، یہ پیسے کماتا ہے یوٹیوب سے، میں آپ کو بتا دوں، یہ سارا ڈیلی اس کی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، مونیٹائز کیا اس نے چینل، یہ حرام کے پیسے کماتا ہے۔ دوستو یہ یوٹیوب سے پیسے کمانا حرام ہے۔ میں نے دکھایا ہے اپنی ویڈیوز میں کہ اس کے چینل پر لڑکیوں کی تصویریں آتی ہیں،
علماء کرام نے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ جب آپ کسی چینل کو مونیٹائز کریں گے، آپ بات کر رہے ہیں، میں حدیث بیان کر رہا ہوں قرآن، تو سامنے فلم کا اشتہار آ جائے گا، گانے کا اشتہار آ جائے گا، نئی نئی فلمیں آتی ہیں ان کے اشتہار آ جاتے ہیں، تو بجائے وہ لوگ حدیث قرآن کو سننے کے اس طرف چلے جائیں گے اور یہ گناہ ملے گا، اور پھر وہاں بے پردہ خواتین اور اس طرح چیزیں ہیں۔ تو علماء کرام نے مونیٹائز کرنا یوٹیوب چینل کو اس کی جو وہ حرام قرار دی ہے، تو یہ چیز حرام ہے، تو یہ حرام کھاتا ہے، حرام کھا کے پھر اس نے بکنا ہی ہے اولیاء کرام پر، اس لیے وہ بکتا ہے، وہ حرام کھاتا ہے، یوٹیوب سے جو پیسے کماتا ہے یہ حرام ہے۔ تو کہتا ہے کہ نہ میں بابی ہوں، یعنی کہ میں اولیاء کرام کو نہیں ماننے والا، اور کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا بخاری مسلم ان کو میں مانتا ہوں، یہ بابے ہیں میرے، ایک طرف کہتا ہے میں بابی نہیں ہوں، پھر کہتا ہے میرے بابے ہیں۔ چلیں، اچھا اس نے دو بندے رکھے ہوئے، دو بابے رکھے ہوئے، یہ بھی اس کا جھوٹ ہے کہ میں بابی نہیں ہوں، یہ دو بابے رکھے ہوئے، وہ دو بابے رکھے ہوئے اس نے جو پرلے درجے کے گستاخ ہیں۔ ان میں سے ایک البانی ہے، شیخ البانی، جس کو یہ کہتا ہے آئنسٹائن، میری ویڈیو ہے 734 نمبر، تو میں نے اس میں دکھایا، کہتا ہے یہ آئنسٹائن ہے البانی، اور یہ امام ہے البانی، اور اس وقت کی امام ہے، ان سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی، اور مطلب میری طرح ایک آئنسٹائن ہے، اس طرح کی باتیں یہ کرتا ہے۔ اچھا، وہ البانی وہ خود یہ بتاتا ہے کہ وہ اس نے کہیں سے نہیں پڑھا، البانی نے، وہ بھی مطلب اسی طرح ہی تھا جس طرح یہ ہے۔ بھائی جس نے کہیں نہیں پڑھا، جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں، جس کا کوئی استاد نہیں ہے، اس کا کیا کھاتا ہے؟ اس نے کیا کرنا ہے؟ بھونگیاں مارنی ہے پہ اس نے کیا بھونگی ماری البانی نے؟ میری ویڈیو ہے 734 نمبر، اس نے یہ بھونگی ماری ہے، بخاری شریف ہے، امام بخاری نے لکھی بخاری شریف، اس میں سورہ قصص کی امام بخاری نے تفسیر کی ہے، تو اس تفسیر پہ یہ اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے، میری ویڈیو آپ دیکھ لیں، اس میں دکھایا ہے 734 نمبر، اس میں اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ بات جو امام بخاری نے لکھی ہے، یہ نہ کوئی مسلم کہہ سکتا ہے نہ مومن کہہ سکتا ہے۔ تو آپ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ امام بخاری پر اس نے کفر کا فتویٰ لگایا کہ نہ یہ بات نہ مسلم کہہ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی مومن کہہ سکتا۔ تو یہ ہے البانی کا اسٹیٹس، جس کو آئنسٹائن کہتا ہے، اس کو امام کہتا ہے۔ اچھا، دوسرا اس کا بابا ہے زبیر زئی۔ اب میں یہاں صرف بابی تک آیا ہوں، وہابی کلیئر ہو گیا، یہ خود وہابی بھی ہے، کہتا میں نہیں وہابی نہیں، لیکن کہتا ہے کہ میں مجدد مانتا ہوں محمد بن عبد الوہاب نجدی کو، وہ بھی اس کا ہو گیا۔ نام بابی، اب اس نے دو بابے رکھے ہوئے ہیں، وہ جو پرلے درجے کے، نیہلے پہ دیہلا، یہ نیہلا تھا البانی، اور اس پہ دیہلا ہے کون جی؟ زبیر زئی۔ اس کی آپ کتابیں پڑھیں، بدتمیزی سے بھری ہوئی ہیں، بد اخلاقی سے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لکھتا ہے نعمان، یعنی کوئی ادب، کوئی احترام نہیں، نہ امام، نہ رحمۃ اللہ علیہ، نہ کچھ، نعمان۔ تو ایسے لوگوں کو جو بندہ پڑھ کے تبلیغ کرے گا تو اس سے ہی بدتمیز بنے گا۔ یہ جو کہتا ہے نا پھکی، یہ پھکی اس نے زبیر زئی سے سیکھی ہے۔ زبیر زئی اس طرح کی باتیں کرتا تھا، پھکی فلاں، یہ اس کی کتاب آپ پڑھیں گے نا، آپ کہیں گے یار اتنا بڑا بد اخلاق بدتمیز آدمی، تو اس کو یہ اپنا بابا مانتا ہے۔ البانی نمبر 1، نمبر 2 دیہلا، نیلا البانی، دیہلا ہے جی زبیر زئی۔ زبیر زئی کہتا ہے کہ جن کتب میں حدیث کی جو کتابیں ہیں جن میں ضعیف حدیث ہے، ان کتابوں کو جلا دو، نعوذ باللہ من ذالک۔ کی ویڈیو ہے میری 734 پر، میں نے دکھایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جن کتابوں میں ضعیف احادیث ہیں تو ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ ان کو جلا دو۔ تو کیا آپ نسائی کو جلائیں گے، ترمذی کو جلائیں گے، ابن ماجہ کو جلائیں گے، ابو داؤد کو جلائیں گے، المفرد کو جلائیں گے، کس کو جلائیں گے؟ یعنی کتنا بڑا بغض ہے۔ اچھا کہتا ہے ہم ان کو ہمارے بزرگ کو جلا دیں، اور مشکات المصابیح کی خود اس نے تخریج کی ہے، تحکیم کی ہے، اور اس میں 1600 سے زیادہ احادیث اس نے ضعیف قرار دے دیا ہے، جلایا تو نہیں اس نے۔ پھر نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کا اخلاق ہے اس زبیر زئی کا، پرلے درجے کا بد اخلاق بدتمیز، یہ اس کا بابا ہے۔ دو بابے اس نے رکھے ہوئے ہیں پرلے درجے کے، نیلے پہ دیلے، کہتا میں بابی نہیں، بابے رکھے ہوئے اس نے۔ ہاں، اولیاء کرام کو نہیں مانتا، اللہ کے پیاروں کو نہیں مانتا، اس طرح پرلے درجے کے جو نیلے کے دیلے ان کو مانتا ہے، وہ اس کے بابے ہیں، وہ اس کا سارا کچھ ہے۔ اچھا اب میں بتاتا ہوں، یہ جو دونوں بابے ہیں نا اس کے، البانی اور زبیر زئی، البانی نے بھی تحکیم کی ہے مشکات المصابیح کی، اور زبیر زئی نے بھی۔ اچھا میں ذرا آپ کو ایک نمونہ دکھاتا ہوں کہ یہ جو اس کے بابے ہیں یہ آپس میں بھی نہیں ملتے، ان کا آپس میں بڑا ٹسل ہے، تو کس کو کہاں پہنچائے گا یہ آپ اس سے پوچھیے گا۔ ان کے جو ہیں مرزا کے چیلے وہ بھی ہمیں جواب دیں۔ مشکات المصابیح میں آپ کو 10 حدیث ہیں، نمبر آپ کو بتاتا ہوں۔
اسی حدیث کو البانی نے کہا یہ صحیح ہے، اور اسی حدیث کو زبیر زئی کہتا ہے یہ ضعیف ہے۔ سند بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے، سارا کچھ وہی ہے۔ میں آپ کو ہے تو بہت ساری، میں آپ کو 10 مثالیں دیتا ہوں۔ 10 حدیثیں وہ جن کو زبیر زئی ضعیف کہتا ہے، اور انہی 10 حدیثوں کو البانی صحیح کہتا ہے۔ نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نوٹ کر لیجئے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 232، اس کو زبیر زئی ضعیف کہتا ہے۔ یہ ساری ضعیف زبیر زئی کہتا ہے، اور انہی کو البانی صحیح کہتا ہے۔ 232، 248، 260، 263، 264، 277، 316، 323، 344، 346، یہ 10 حدیثیں ہیں جن کو زبیر زئی کہتا ہے کہ حدیثیں ضعیف ہیں، اور انہی 10 حدیثوں کو البانی کہتا ہے کہ یہ صحیح حدیثیں ہیں۔ مرزا کس بابی کو صحیح کہے گا؟ اچھا، اگلی 10 حدیثیں میں آپ کو لکھاتا ہوں، بتاتا ہوں، جن کو البانی کہتا ہے کہ یہ ضعیف ہیں اور زبیر زئی کہتا ہے یہ صحیح ہیں۔ نوٹ کیجئے۔ 619، 675، 771، 1341، 1351، 1377، 295، 1486، 1502 اور 1583، یہ 10 حدیثیں جن کو البانی کہتا ہے ضعیف ہے، اور انہی 10 حدیثوں کو زبیر زئی کہتا ہے صحیح ہے۔ یہ اس کے بابیں ہیں جو متفق نہیں ہیں۔ اور اچھا، اگلی مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مشکات المصابیح میں حدیث ہے 255 نمبر، اس کو زبیر زئی کہتا ہے موضوع ہے، من گھڑت ہے، اور اسی حدیث کو البانی کہتا ہے صحیح ہے۔ اس کے 2 بابیں ہیں۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے، شروع میں یہ 4 نمبر، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس کو ہم کہتے ہیں موضوع حدیث، جو آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کی جائے وہ من گھڑت ہو، اس کو موضوع کہتے ہیں۔ 255 نمبر حدیث ہے مشکات المصابیح میں، زبیر زئی کہتا ہے یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، اور البانی کہتا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ یہ میں نے دکھائی ہیں ویڈیو نمبر 734 پر، علی نواز آن لائن ویڈیو نمبر 734 پر میں نے دکھائی ہیں یہ۔ اور دوست جو دیکھ رہے ہیں، بہت آپ کی محبت، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو یہ باتیں یاد رکھیں، یہ اس کے بابیں ہیں زبیر زئی اور البانی۔ 255 نمبر حدیث ہے، زبیر زئی کہتا ہے کہ یہ موضوع ہے، یعنی جو اس کو مانے گا بیمان ہو جائے گا، نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یہ دیکھ لیں۔ اور اسی حدیث کو البانی کہتا ہے صحیح ہے۔ 255 نمبر حدیث میں حدیثیں دکھائی ہیں ویڈیو نمبر 734 پر۔ تو یہ اس کے 2 بابیں ہیں جو پرلے درجے کے بد اخلاق، بدتمیز، امام بخاری پر کفر کا فتویٰ، کتابوں کو جلانے کے فتوے۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں بابی نہیں ہوں، یہ ان کا اولیاء کرام کے بارے میں یہ کہتا ہے بابی نہیں ہوں، لیکن یہ بابی ہے اس لحاظ سے کہ اس کے 2 بابیں ہیں۔ اچھا، آج کل اس نے ویڈیو بنائی ہے کہ میں اس سے جب سوال ہوا نا، شاہ جی نے سوال کیا، شاہ جی آپ کسی عالم کے پاس بیٹھے ہیں، جو شاہ جی اس کے پاس بیٹھتے ہیں، ایسے پرلے درجے جھوٹے آدمی کے پاس بیٹھ کے آپ کیا سیکھیں گے؟ تو شاہ جی نے سوال کیا، جی آپ نے بھی 2 بابے رکھے ہوئے ہیں؟ نہیں جی، میں نے 2 بابے نہیں رکھے ہوئے، وہ تو اہل حدیث کے بابے ہیں۔ میں اہل حدیث کو جواب دیتا ہوں، جھوٹ بولتا ہے، مکار، فراڈیا۔ تو نے اپنے ریسرچ پیپر میں کیا لکھا ہے؟ محدث اعظم زبیر زئی، محدث عرب و عجم البانی، محدث اعظم تو ان کو کہہ رہا ہے اور اپنا بابا مان رہا ہے۔ اور ویڈیو آپ دیکھ لیں میرے بھائیوں، 734 کہتا ہے یہ امام ہیں، ان سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی، یہ آئنسٹائن ہیں دونوں، ان سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی۔ اب تو جان چھڑا رہا ہے، کہتے نہیں میرے بابے نہیں، یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، اس کے بابے ہیں۔ بار بار کہتا ہے اس کو البانی نے صحیح کہا، اس کو زبیر زئی نے صحیح کہا۔ وہ احادیث جن کو ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح کہتے ہیں، لیکن کہتے نہیں میرے بابوں نے کہا یہ ضعیف ہے، میں نے وہ مانی ہے۔ 32,000 نمبر حدیث ہے مالک دار، جب وہ روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے 32,002۔ مالک دار حضرت عمر کے زمانے میں نبی علیہ السلام کی قبر انور پر جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ بارشیں نہیں ہو رہی، آپ دعا فرمائیں۔ تو رات میں خواب ان کو آپ علیہ السلام خواب میں آتے، فرماتے بارشیں ہوگی، میرا عمر کو سلام کہنا۔ تو مالک دار قبر انور پر جاتے ہیں اور یہ جو پیش کرتے ہیں، عرضی پیش کرتے ہیں، تو اس کو ابن حجر عسقلانی بھی صحیح کہتے ہیں، ابن کثیر بھی صحیح کہتے ہیں، لیکن یہ کہتا ہے یہ میرے 2 بابوں نے کہا یہ ضعیف ہے، میں نے وہ ماننا ہے، میں نے ابن حجر عسقلانی کو نہیں مانا۔ یہ 2 بابے اس نے رکھے ہیں، تو میں نے آپ کو مثالیں دی تھوڑی سی 2 بابے۔ تو
نام وابی، یہ بھی جھوٹ، میں نے بتایا آپ کو وابی ہے، یہ مجدد مانتا ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی کو، وہابی ان کو کہتے ہیں جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے ماننے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے میں بابی، تو یہ بغض رکھتا ہے اولیاء کرام سے، اس لیے بابی، اور حالانکہ بابے رکھے ہوئے اس نے دو، زبیر زئی اور البانی۔ اب آگے کہتا ہے میں ہوں علمی کتابی، اب اس پر آئیے، میں ہوں علمی کتابی۔ اب میں آپ کو بتاؤں علمی کتابی کون ہوتے ہیں، کتاب پڑھیں، یہ نہیں کہ سامنے آپ نے کتابیں رکھی ہیں، اور میری اس پر ویڈیو بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ جی وہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بندے نے اس کو چھینک آئی، تو اس نے الحمدللہ کہہ کے پھر درود بھی پڑھا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ ہم زیادہ جانتے ہیں، صرف جو نبی علیہ السلام نے سکھایا وہ الحمدللہ ہے، آگے درود نہیں سکھایا۔ کہتا وہ میرے پاس حدیث کی کتاب نہیں، ورنہ میں آپ کو دکھا دیتا، حالانکہ سامنے کتابیں رکھی ہوئی ہیں، چونکہ ترجمے والی نہیں تھی اس کے پاس، تو کہتا میرے پاس وہ نہیں ہے، وہ کہتا کہ یہ میری پڑھی ہوئی نہیں ہے، اب اگر آپ کی کتاب وہ پڑھی ہوئی ہے آپ وہیں سے اٹھا کے دکھا دیتے، آپ نے کہا نہیں جی وہ میرے پاس ہے نہیں، کیونکہ ترجمہ نہیں تھا اس کے پاس اردو۔ اچھا 8882 یہ سنن کبریٰ البیہقی میں حدیث ہیں، جس میں اس پر ویڈیو بھی ہے، پچھلے دنوں میں نے اپلوڈ کی ہے مفتی راشد صاحب کی، اور میری بھی اس پر ویڈیو ہے۔ وہ 3 حدیثیں لاتے ہیں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ، 3 حدیثیں لاتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے سامنے ایک بندے کو چھینک آئی، تو آپ نے فرمایا تم نے کیوں نہیں درود پڑھا، درود بھی پڑھ لو، اور امام بہقی فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، اس ترمذی والی حدیث سے ہے، اس میں ایک راوی ہے جس کو امام بخاری نے بھی اس پر تنقید کی، وہ ضعیف راوی ہے، تو ضعیف حدیث لے کے صحیح حدیث کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اچھا یہ ہوتے ہیں علمی کتابی۔ اچھا علمی کتابی دیکھیں، یہ ہے بخاری شریف، کہتا ہے میرے سامنے جو کتابیں ہیں وہ پڑھی ہوئی ہیں، اگر پڑھی ہوئی ہوتی تو پھر چیلنج نہیں کرتا۔ اس نے چیلنج کیا ہے مرزا جیلمی نے کہ جو حافظ قرآن ہیں، جو حفظ کرتے ہیں، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کہتا ہے میرا چیلنج ہے، اس پر میں نے ویڈیو بنائی ہے 400 نمبر اور 409، اس کا چیلنج بھی دکھایا ہے۔ تو بخاری شریف میں حدیث ہے حافظ قرآن کی فضیلت میں، مسلم شریف میں حدیث ہے، باقاعدہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے فضیلت و حافظ القرآن، باب و فضیلت حافظ القرآن، کہ حافظ قرآن کی فضیلت کا باب کتاب الفضائل میں، جہاں قرآن پاک کی فضیلت ہے، اس باب میں مسلم شریف میں امام نووی نے باب باندھا ہے کہ حافظ قرآن کی فضیلت ہے۔ اور بخاری شریف میں حدیث ہے 4937، 4937 نمبر یہ حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس بندے کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ حافظ بھی ہے، قرآن پڑھتا ہے وہ حافظ بھی ہے، مع سفرۃ الکرام البررہ، اس کی مثال اس طرح جیسے مکرم نیک لکھنے والے فرشتے، یعنی اس کی مثال ایسے جیسے نیک مکرم اور لکھنے والے فرشتوں جیسی اس کی مثال ہے، جو قرآن پڑھتا ہے قرآن کا حافظ بھی ہے۔ 4937، تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں علمی کتابی ہوں، تو علمی کتابی کہتا ہے میں نے پڑھی ہوئی ہیں، تو بخاری میں 4937 نمبر حدیث ہے جس میں حافظ قرآن کی فضیلت ہے کہ وہ جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ایسے جیسے مکرم لکھنے والے فرشتوں کی مثال ہے، تو کہتا ہے حافظ قرآن کی فضیلت نہیں، میرا اس پہ چیلنج ہے، وہ کہتا ہے یہ علمی کتابی۔ اچھا دوسری مثال، ویڈیو نمبر ہے 498، کہتا میرا گولڈن ورڈ ہے کہ ہم قادیانیوں کو اس لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، یہ کہتا میرا گولڈن ورڈ ہے کہ قادیانیوں کو ہم اس لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ ہم قادیانیوں کو اس لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، اس لیے کافر نہیں کہتے قادیانیوں کو کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، یہ علمی کتابی ہے۔ تو کہتا ہے اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم انہیں کافر نہیں کہیں گے۔ لو جی، قادیانی آج کہیں، اور لاہوری قادیانی جو ہے وہ ہمیں کافر نہیں کہتے، یہ بھی آپ بتا دوں آپ کو، تو پھر آپ ان کو مسلمان کہیں، پھر آپ کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ یہ گولڈن ورڈ ہے اس کا، ٹھیک ہے، یہ علمی کتابی ہے۔ اچھا اگلی تیسری مثال علمی کتابی کی، ہم نے ایک اس کا جو ہے نا نعرے کا پارٹ الگ الگ کر کے آپ کو بتایا، اور ایک کی انجینئرنگ کی اور توڑ کے آپ کو بتایا۔ اب یہ تیسرا اس کا جو ہے نا علمی کتابی، اب دیکھیں تیسری بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں علمی کتابی کی، کہتا میں علمی کتابی ہوں، جھوٹ باندھتا ہے، بہت پرلے درجہ کا جھوٹا، یہ بہار شریعت ہے۔ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ بہار شریعت میں نماز کے فضائل پر جب
مولانا محمد امجد علی اعظمی نے لکھا ہے تو احادیث لائے ہیں، لیکن جہاں نماز کا طریقہ سکھایا ہے تو انہوں کوئی حدیث نہیں لائے، کیونکہ نماز کا طریقہ ان کے خلاف تھا، نعوذ باللہ من ذالک، جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے کوئی حدیث نہیں لائے نماز پڑھنے کے طریقے پر بخاری مسلم سے۔ اب یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ علمی کتابی کی خیانتیں اور جھوٹ، اس لیے عام آدمی جب دیکھتا ہے وہ کہتا ہے سچ بھی رہا ہے، اس طرح جو ہے وہ کانفیڈنس سے جھوٹ بولتا ہے کہ سننے والا کہتا ہے بہت سچا ہے، لیکن اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ یہ ہے آپ کے پاس، آپ کے سامنے بہار شریعت، جلد اول، صفحہ نمبر ہے 501، نماز پڑھنے کا طریقہ، یہ دیکھ لیں، یہ آپ کے سامنے ہے نماز پڑھنے کا طریقہ۔ پہلی حدیث بخاری مسلم سے لائے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام مسجد کے کونے میں بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آپ علیہ السلام کو سلام کیا، نبی علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، فرمایا جا نماز پڑھ، دوبارہ تیری نماز نہیں ہوئی۔ وہ گیا، اس نے نماز پڑھی، واپس آیا، سلام کیا، آپ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، تو جواب دے کے فرمایا جا دوبارہ نماز پڑھ، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سکھائیے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھی طرح وضو کر، پھر قبلے کی طرف منہ کر اور اللہ اکبر کہے، پھر جتنا قرآن تمہیں یاد ہے قرآن پڑھ، پھر رکوع کر اور اطمینان سے رکوع کر، پھر کھڑا ہو جا اطمینان کے ساتھ، پھر سجدہ کر اطمینان کے ساتھ، پھر بیٹھ جا اطمینان کے ساتھ، پھر اگلے سجدے کے لیے جا اطمینان کے ساتھ سجدہ کر، پھر اس کے بعد فوراً کھڑا ہو جا۔ یہ نماز کا طریقہ پہلے بخاری مسلم سے حدیث ہے، 6667 نمبر ہے، یہ 6667 نمبر حدیث بخاری میں وہ حدیث لائے ہیں، پہلے ہی نمبر پر حدیث لائے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ امجد علی کوئی حدیث نہیں لائے نماز کا طریقے پر، اس پر بھی میری ویڈیو ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا شخص ہے یہ عوام کو دھوکے دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے۔ تو آج ہم نے گفتگو کی آپ سے، آپ کی محبت، آپ کا پیار، آپ ہمارے ساتھ رہے، انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آتے رہیں گے، آپ کو بتاتے رہیں گے۔ تو آج ہم نے اس کے نعرے کی انجینئرنگ کی کہ یہ جو نعرہ ہے، نام وابی، نام بابی، مسلم علمی کتابی، تو نام وابی، یہ وابی بھی ہے، مجدد مانتا ہے عبد محمد بن عبد الوہاب نجدی کو، انہیں ہم وہابی کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو وہابی اس لیے کہتے ہیں۔ اور نام بابی کہتا ہے یہ اولیاء کرام کی گستاخی کرتا ہے، قرآن حدیث میں اولیاء کرام کی اللہ نے فضیلت بیان کی، ان کی شان بیان کی، تو یہ بغض دلاتا ہے اپنے سننے والوں کو کہ یہ گستاخ بنے اولیاء کے۔ اور اس نے دو بابے رکھے ہوئے ہیں، کہتا ہے میں بابی نہیں، دو بابے رکھے ہوئے اس نے، البانی اور زبیر زئی، جس کو آج کل وہ طلاقیں دینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن شاید ان کو طلاق نہ ملے، وہ چلے گئے اس دنیا سے۔ اور کہتا ہے علمی کتابی 3 مثالیں میں نے آپ کو دی۔ حافظ قرآن کی کوئی فضیلت نہیں ہے، ویڈیو نمبر 400 میں نے بتایا کہ ہے، اور حدیث نمبر ہے 4937۔ اور کہتا ہے میرا گولڈن ورڈ ہے کہ قادیانی کو ہم اس لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں، ہم انہیں کافر نہیں کہیں گے۔ بہت دور پھٹے منہ، اتنا جھوٹ، ہم اس لیے ان کو کافر کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، ہم تو انہیں اس لیے کافر کہتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کو کافر کہتے ہیں۔ اور قادیانیوں کا بڑا سپورٹر ہے، قادیانی کو بہت سپورٹ کرتا ہے، یہ اس کا بابا جو ہے نا قادیانی، یہ سپورٹ کرتا ہے قادیانی کو، اور کہتا ہے کہ جو علماء ختم نبوت پر کام کرتے ہیں یہ لوگ پیسے لیتے ہیں، باہر سے پیسے لے کے کام کرتے ہیں۔ یعنی کس طرح دلوں میں شکوک اور شبہات، اور قادیانی اس کی ویڈیوز چینل چلاتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ مسلمانوں کا ایک سپیکر ہے جو کہتا ہے کہ قادیانی کے خلاف جو کام کرتے ہیں، ختم نبوت میں جو کام کرتے ہیں پیسے لے کے کرتے ہیں، حالانکہ مسلمان علماء کتنی محنت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے سارے کچھ کرتے ہیں، اور یہ جھوٹ باندھتا ہے علماء پر، اس کو پکڑا گیا، اس کو اللہ نے ذلیل کیا۔ اب تیسرا اس نے جھوٹ بہار شریعت، کہتا ہے بہار شریعت میں جو ہے وہ نماز کا طریقہ جو امجد علی صاحب نے لکھا